قربان جاؤں صحابہ جن کی تربیت خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی. صحابہ و صحابیات کا انداز کیا تھا؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 واقعات بخاری شریف کے اندر موجود. 2 واقعات. ایک واقعہ تو یہ ہے کہ حضور کے پاس مہمان آئے, حضرت ابو طلحہ کو بھیج دی, ان کی بیوی حضرت ام سلیم ہے. گھر گئے, پوچھا کہ کوئی کھانے کی چیز ہے؟ کہیں کھانے کی چیز تو نہیں ہے, تھوڑا سا کھانا ہے اور وہ بھی بچوں نے کھانا ہے. تو قربان جاؤ حضور نے مہمان بھیجے تھے. حضرت ابو طلحہ کہنے لگے کہ اس طرح کرو, بچوں کو بلا پسلا کے سلا دو, مہمان نے کھانا ہے, حضور نے مہمان بھیجے. یہ نہیں کہا کہ پہلی کھانا نہیں گھر میں, تھوڑا سا کھانا ہے بچوں کے لیے, اور اوپر مہمان اٹھا کے لے آیا. آپ کے تو مہمان ختم نہیں ہوتے, نہیں, بلکہ کہا کہ ٹھیک ہے, تعاون کا کیا, مہمان کو بٹھایا, بچوں کو بلا پھسلا کے سلا دیا. تھوڑا سا کھانا تھا, ایک آدھ بندے کا رکھا سامنے. آج خامن یہ بھی کہا کہ تم اس طرح کرنا, چراغ بجھا دینا تاکہ مہمان کو لگے کہ ہم بھی کھا رہے ہیں. اس وقت تک پردے کے احکام نازل نہیں ہوئی, مہمان کو لگے کہ ہم میاں بیوی بھی کھا رہے ہیں, لیکن ہم ویسے ہی ہاتھ چلاتے رہیں گے اور مہمان کھانا کھا لیں گے. وہ شرمائے گا نہیں کہ میں کھا رہا ہوں, یہ میزبان میرے بھوکے, یہ نہیں کھا رہے. ایسا ہی ہوا, چراغ درست کرنے کے بہانے چراغ کو گل کر دیا, بجھا دیا. اندھیرے میں خود ویسے ہی بیٹھے رہے اور وہ مہمان کھاتا رہا, مہمان کا پیٹ بھر گیا. اب اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ کیسی مہمان نوازی کر رہے ہیں, اور اللہ کے نبی کو پتا. صبح جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا, ابو طلحہ تمہاری رات کی مہمان نوازی اللہ کو بڑی پسند آئی. یہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہے کہ شوہر اگر کسی مصیبت میں پھنسا ہے تو یہ نہیں کہ اسے لتاڑو, یا بیوی کا کوئی گھر والا آ گیا, اس کا کوئی رشتہ دار آ گیا تو شوہر لتاڑے, اچھا تمہارے بھائی تو روزانہ ادھر آ جاتے, تمہارا فلاں رشتہ دار ادھر ہی آ جاتا ہے, ادھر ہی رہتا ہے, یہ کھا گیا وہ کھا گیا. نہیں, ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا, ایک دوسرے کے رشتہ داروں کا اہتمام کرنا, احترام کرنا, ایک دوسرے کے مہمانوں کا احترام کرنا. دوسرا واقعہ یہ لکھا ہے کہ حضرت ابو طلحہ کا بیٹا بیمار تھا, طبیعت بڑی سخت خراب, سانس اکھڑا ہوا تھا, طبیعت خراب تھی. حضرت ابو طلحہ کام کے سلسلے میں باہر گئے. اب باہر سے شام کو جب واپس آئے تو بیٹے کا انتقال ہو گیا. کتنا بڑا صدمہ ہے عورت کے لیے, کتنا بڑا صدمہ ہے کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا. حضرت ام سلیم کے لیے کتنا بڑا صدمہ ہے, لیکن انہیں شوہر کے آرام کا خیال ہے کہ شوہر تھکا آ رہا ہے. یعنی ہمارے بعض کا دیا ہوتا ہے نا کہ شوہر تھکا آ رہا ہے, اتنی لمبی لسٹ دے دیا, یہ بھی لانا, یہ بھی لانا, یہ بھی لانا, باغے بھریے ذرا سانس تو لینے دو, نہیں یہ بھی لانا ہے, یہ بھی لانا ہے, یہ بھی لانا ہے, بلکہ وہ آپ تو ٹیلی فون آ گیا, یہ لیتے آنا, وہ بھی لیتے آنا. یہ طریقے سے کہنا ہے جو بھی آپس میں تعاون کے ساتھ چلنا ہے. اب حضرت ام سلیم کا انداز دیکھیں, شوہر آتی پوچھتا ہے بیٹے کا کیا حال ہے, تو حضرت ام سلیم کہتی ہیں ہذا نفسو, اس کا سانس ٹھہر گیا. یہ کہہ رہی ہیں سانس ٹھہر گیا یعنی انتقال ہو گیا بچے کا, اور وہ یہ سمجھے کہ سانس اکھڑا ہوا تھا, سانس ٹھہر گیا, بچہ یعنی اب ٹھیک ہے. انہوں نے کھانا رکھا, انہوں نے آرام سے کھانا کھایا, کھانا کھانے کے بعد یعنی آرام بھی کیا. اس آرام کے بعد اب بیگم کہتی ہے کہ میرے سرتاج یہ تو بتائیں کہ اگر کوئی امانت کسی کے پاس رکھے اور وہ واپس لے لے, واپس مانگے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ کہتے ہیں اسے خوشی خوشی واپس کر دینا چاہیے. تو اب بیگم کہتی ہے کہ میرے سرتاج جو بچہ اللہ کی امانت تھا ہمارے پاس, رب نے واپس لے لیا. حیران ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا, بچے کا انتقال ہو گیا, اور بیگم کا اتنا صبر, کھانا بھی کھلایا, آرام بھی کیا. صبح کا جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سرکار علیہ السلام نے انہیں نعم البدل کی دعا عطا فرمائی. اس حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ میں نے ان کے اتنے بچے قاری قرآن دیکھے, رب نے اتنی اولاد بعد میں عطا فرمائی کہ اتنے زیادہ بچے میں نے ان کے قاری قرآن دیکھے, قرآن پڑھنے والے دیکھے, کہ رب نے اتنی اولاد عطا فرمائی, اولاد میں برکت عطا فرمائی. یہ آپس میں تعلق, یہ آپس میں اس طرح کا تعلق ہے, تعاون والا تعلق. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اس پر میں اختتام کروں گا, بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا بیٹے تشریف. سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان لربک علیک حقا, بے شک تمہارے رب کا تم پر حق ہے. ان لربک علیک حقا, تمہارے رب کا تم پر حق ہے. ان لزاورک علیک حقا, تمہارے ملاقاتی کا تم پر حق ہے. ان لزوجک علیک حقا,
تمہارے زوج کا تم پر حق ہے، بیوی ہو تو میاں کا، میاں ہو تو بیوی کا، تم پر حق ہے۔ فرمایا ان لجسدک علیک حقا، تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، ان لعینک علیک حقا، تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے۔ فرمایا فاتو کل ذی حق حقہ، ہر ذی حق کو اس کا حق ادا کرو، ہر ذی حق کو اس کا حق ادا کرو۔ تو سب سے پہلے فرمایا تمہارے رب کا تم پر حق ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نماز کے لیے کہتے ہیں نماز پڑھے، کہتے ہیں نہیں بیوی بچوں کا پیٹ بھی تو پالنا ہے، بیوی بچوں کا پیٹ، تو کیا جو نماز پڑھتے ہیں وہ بیوی بچوں کا پیٹ نہیں پالتے؟ وہ بھی تو بیوی بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، جو نماز پڑھنے والے وہ بھی تو پیٹ پال رہے ہیں، وہ بھی تو کما رہے ہیں، وہ بھی تو نوکری کر رہے ہیں، یا وہ نوکری نہیں کرتے جو نماز پڑھتے؟ ان لربک علیک حقا، تمہارے رب کا تم پر حق ہے۔ اور فرمایا تمہارے ملاقاتی کا تم پر حق ہے۔ جب ایک عام ملاقاتی کا بھی حق ہے تو پھر بہن بھائیوں کے کتنے حقوق ہوں گے، ماں باپ کے کتنے حقوق ہوں گے، پڑوسی کے کتنے حقوق ہوں گے، سب کے کتنے حقوق ہوں گے۔ جب ایک ملاقاتی کا حق ہے، ہم سڑک پر چل رہے ہیں تو بھی جو ساتھ چلنے والے ہیں ان کے بھی حقوق ہیں، جو گاڑیاں چل رہی ہیں ان کے بھی حقوق ہیں۔ بس پر اگر بیٹھے ہیں نا تو ایک سیٹ ہماری ہے اور ایک سیٹ ساتھ والے کی ہے، یہ نہیں ہم 1.5 سیٹ پہ بیٹھ جائیں اور وہ آدھی سیٹ پہ بیچارہ مشکل سے بیٹھا ہو، یا ہم سڑک پر چل رہے ہیں تو یہ نہیں کہ سڑک پوری ہماری ہے، ہم نے خرید لی، وہ سامنے آ رہا ہے اس کا بھی حق ہے، طریقے سے چلنا ہے اس کے بھی آداب ہے۔ گھر گئے رات 2 بجے 1:30 بجے ٹھا 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 دروازہ بردستک دی ہے تو پتہ چلا پورا محلہ ہی اٹھ گیا کہ ماں حضرت صاحب تشریف لے آئے، یا کم از کم بہن بھائی اٹھ گئے، ہو سکتا ہے بھائی بیچارے پڑھتے ہوں، بہن پڑھتی ہو، ان کی اپنی نوکری کرنی ہو، ان کے اپنے معاملات ہوں، اور حضرت نے دوستوں کے ساتھ گپے لگانی ہے تو رات 2 بجے گھر گئے۔ کوئی اور طریقہ بھی نہیں رکھا ہوا کہ کوئی جاگے نہیں، میں چپ کر کے جاؤں اور اپنی چابی رکھ لوں پاس تو سائڈ پہ سو جاؤ۔ ہاسٹل میں رہنا ہے تو دروازہ پاؤں سے کھولنا ہے، ٹھا کر کے پتہ چلے کہ بادشاہ سلامت آ گئے۔ نہیں، دوسروں کے نیند کا خیال کرنا ہے، ان کے حقوق کا خیال کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کی حق تلفی کرنی، کسی کو حق نہیں دینا۔ اور فرمایا تمہاری زوجہ کا تم پر حق ہے، اگر زوجہ ہو تو تمہارے زوج کا یعنی شوہر کا تم پر حق ہے، ان کے حقوق ادا کرنے، دونوں میاں بیوی کے حقوق ہیں، ان کے حقوق ادا کرنے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، خوشی غمی بھی خیال رکھنا ہے، ان کے حقوق ادا کرنے۔ شوہر پر لازم ہے خرچہ دے، کھانا دے، کپڑے دے، جو بھی اس کے معاملات، گھر دے، اور بیوی کی ذمہ داری ہے کہ گھر کی حفاظت کرے، معاملات کی حفاظت کرے، گھر کے دیکھ بھال کرے، گھر کے معاملات کو دیکھے، بیوی کی ذمہ داری ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرنا۔ اور پھر آگے فرمایا ان لجسدک علیک حقا، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے جسم کا بھی حق ہے۔ یہ نہیں ہے کہ رات 24 پوری رات جاگتے رہو اور بعد میں اپنے صحت کو خراب کر دو، پتہ چلے کہ طرح طرح کی غذائیں کھا کر، ایسی غذائیں کہ پتہ نہیں ڈالڈا سے تلی ہوئی چیزیں کھا کھا کے کلسٹرول بڑا ہوا ہے، مثالیں کھا کھا کے بلڈ پریشر ہائی بڑا ہے، پتہ چلا کہ بوتلیں پی پی کے شوگر ہائی ہوئی پڑی۔ ہمارے یہاں بوتلوں کا تو اتنا کلچر عام ہو گیا کہ ریگولر کیا بوتل 1/2 لیٹر بھی تو پیچھے رہی، تو لیٹر کا بھی کوئی حال نہیں، بلکہ جمبو سائز پینی، اور پھر کہنا پتہ نہیں 30 سال کی عمر میں شوگر کیوں ہو گئی۔ ایک ریگولر بوتل کے اندر 7 چمچ شوگر کے ہوتے، ریگولر بوتل کے اندر 7 چمچ شوگر کے، چینی کے 7 چمچ ہے، تو آپ اتنی بوتلیں پیئیں گے، ہر کھانے کے ساتھ بوتل پیئیں گے تو پھر شوگر نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ ایس کریم شوگر بم ہے، ایس کریم کو اگر دیکھا جائے تو وہ کھانا ہے، وہ کھانی ہے، شوق روزانہ ہی کھانی ہے، کبھی کوئی دیکھ لی تو چلو سمجھ آتی ہے، بوتل بھی کبھی، لیکن ہمارے تو ہر کھانے کے ساتھ بوتل، جو دعوت ہے اس کے ساتھ بوتل، پی پی کے پھر اپنا معدہ برباد کیا ہوا ہے، خراب کیا ہوا ہے، شوگر ہائی پڑی ہے، بلڈ پریشر مسئلہ، ہارٹ پیشنٹ، یہ مسئلہ وہ مسئلہ، تو پھر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ وجہ یہ بد پرہیزی، اور کیا وجہ؟ تو جسم کی حفاظت کرنی ہے۔ ان لعینک علیک حقا، تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے۔ ہمارے یہاں موبائل دیکھ کے آنکھیں، چھوٹی سی عمر ہے تو موٹے چشمے لگے ہوئے ہیں، اچھا جو چشمے نہیں بھی لگاتے ہیں ان کی بھی سر درد ہوتا ہے، کیوں؟ نظر کمزور ہے، پتہ نہیں کہتے سر درد کیوں ہو رہا ہے، نظر چیک نہیں کروانی، نظر چیک کروائیں گے تو پتہ چلے گا موبائل دیکھ کے نظر خراب ہوئی پڑی، اتنے قریب سے موبائل دیکھتے اور موبائل دیکھتے ہی رہتے ہیں، رضائی میں منہ ڈال کے کہ ابا جی منع نہ کرے تو اس کے اندر دیکھ رہے، موبائل کو قریب سے دیکھ رہے، اسے نظر کمزور نہیں ہو تو کیا ہوگا؟ اور حضور فرما رہے ہیں کہ اپنی آنکھوں کا بھی تم نے خیال رکھنا، اس کے بھی حقوق ہیں، اس کے بھی ادا کرنے، اور آخر میں فرما دیا فَأَعْطُوا كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ہر ذی حق کو اس کا حق ادا کرو، ہر ذی حق کو اس کا حق ادا کرو، سب کے حقوق ادا کرنے۔ شادی ہوگی تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اب بیگم کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق نہیں رہے، نہیں،
والدین کے حقوق بھی ادا کر لیں. یہ نہیں ہے کہ نہیں آئی حکومت سکہ نیا چلے گئے, نہیں. والدین کے حقوق بھی ہیں, بہن بھائیوں کے حقوق بھی ہیں, سب کے حقوق ادا کر لیں. اعتدال کا راستہ اختیار کرنا, یہ نہیں کرنا بیوی آ گئی تو بیوی سب کچھ ہو گئی, والدین پیچھے ہٹ گئے. معاذ اللہ جس نے انہوں نے پالا پوسا جوان کیا اس حد تک پہنچایا, اب والدین کے حقوق نہیں ادا کرنے, خالی بیوی کے حقوق ادا کرنے. بیگم کہنی ہے 20,000 کا جوڑا, کہہ رہے کوئی بات نہیں بیگم 25,000 کا لے لیں. اور والدہ کہتے ہیں 2,000 کا جوڑا, تو اماں جی اتنا مہنگا جوڑا 2,000 کا 2,500 کا, تو نہیں کوئی 1,500 والا کوئی 1,000 والا پسند کر لیں. اور بیگم کو 25,000 والا اور بیوی کو 2,500 والا بھی, بیگم کو 25,000 والا اور والدہ صاحبہ کو 2,500 والا بھی نہیں دینا. نہیں, ان کے حقوق ہیں, حقوق ادا کرنے, دونوں کے حقوق. یہ نہیں کہ والدین کی مطلب کر کے تو بیوی کے حقوق ماریں گے, نہیں, سب کے حقوق ادا کرنے. حضور فرما رہے ہیں فَاتُوا كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ, ہر ذی حق کو اس کا حق ادا, جو بھی ذی حق ہے. بہن بھائیوں کے اپنے حقوق ہیں, دیگر رشتہ داروں کے اپنے حقوق ہیں, ان کو پڑھیں, ان کو ادا کریں. والدین کے اپنے حقوق ہیں, پھر بچے ہو جاتے ہیں, بچوں کے اپنے حقوق ہیں, بیگم کے اپنے حقوق ہیں, شوہر کے اپنے حقوق ہیں, سب حقوق ادا کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی تعلیمات سیکھنے اور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری خوش قسمتی کہ یہاں الحمدللہ دعوت اسلامی کا فیضان مدینہ میں موجود ہے. یہ بچے ماشاءاللہ جو امامت شریف والے آپ کو نظر آ رہے ہیں, ذرا کھڑے ہو جائیں, سب کو دکھائیں. یہ ہمارے یہاں مدرسۃ المدینہ ہے. یہاں یہ حفظ بھی کر رہے ہیں بچے ماشاءاللہ, حفظ کر رہے ہیں, اور یہاں سے ماشاءاللہ بعد میں درس نظامی بھی کئی ہیں اسلامی میں, تو کریں گے بھی انشاءاللہ. یہ ہماری خوش قسمتی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم مدرسے کے ساتھ اس طرح بھی تعاون کریں کہ اپنے بچوں کو ڈالیں, ان کو سکھائیں اسلامی تعلیمات میں, ان کو ہم قرآن سکھائیں, قرآن پڑھائیں. اس کے لیے الحمدللہ ہمارے پاس یہ سہولت موجود ہے کہ یہاں فیضان مدینہ ہمارے پاس, ادھر اس علاقے میں فیضان مدینہ موجود. خود وزٹ کریں, دیکھیں کہ کیسا ماحول ہے, کیا پڑھایا جا رہا ہے. آپ دیکھیں عمر تو کوئی نہیں ہے ہمارے ہاں, علم کی بڑی کمی, بڑی عمر ہو جاتی ہے لیکن قرآن پاک صحیح نہیں پڑھا. قرآن پاک کیوں صحیح نہیں پڑھا, اس کے پیچھے لوجک کیا ہوتی ہے, اس وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ والدین نے ڈال دیے مسجد میں جاؤ بیٹا پڑھاؤ, اور مسجد میں بچے کتنے 120, اور استاد صاحب نے پڑھانا کتنے 1 گھنٹے میں, 1 گھنٹے میں 120 بچوں کو پڑھانا ہے, اور 1 گھنٹے کے اندر پڑھانا ہے, بعد میں بچوں نے اسکول جانا ہے, بچوں کو واپس بھیجنا ہے. اب 1 گھنٹے میں اگر 120 بچوں کو پڑھانا ہے تو 2 بچوں کو 1 منٹ ملے گا, 1 بچے کو آدھا منٹ ملے گا, وہ بھی استاد درمیان میں سانس بھی نہ لے. 1 بچے کو آدھا منٹ ملے گا. اب آدھا منٹ بچے کو پڑھا کے بچہ قرآن پڑھ جائے تو یا تو پھر استاد کی کرامت ہوگی یا بچے کی کرامت ہوگی. کرامت ہے جو عقل میں نہ ہے, کرامت وہ ہوتی ہے جو عقل میں نہ ہے. تو یہ اس طرح اگر پڑھائیں گے تو بچے کیسے پڑھیں گے؟ ہمارے اسکول اگر پڑھوانا ہوتا ہے تو انگلش فیس 25,000, فزکس کی ٹیوشن ہے 25,000, 20,000, 25,000, کیمسٹری 20,000, 25,000, میتھ کی ٹیوشن 25,000, اور قرآن پاک اگر پڑھانا ہے تو 500 روپے بھی دینے میں مسئلہ ہوتا ہے. بلکہ ٹائم دے دو تو بڑی بات, ادھر تو بڑا کچھ پڑھاتے ہیں لیکن یہاں فی سبیل اللہ پڑھائی. الحمدللہ یہاں جو مدرسۃ مدینہ میں پڑھایا جا رہا ہے فی سبیل اللہ, کوئی فیس نہیں, کوئی فیس نہیں. میں تو آپ کو مشورہ دوں گا دعوت اسلامی آن لائن, آپ جس علاقے میں ہیں, جس ملک میں, دوسرے ملک میں دعوت اسلامی میں قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں, 24 گھنٹوں میں ٹائم آپ کا آدھا گھنٹہ جو بھی دیں آپ دعوت اسلامی کے آن لائن کے ساتھ منسلک ہو جائیں, دعوت اسلامی آپ کو قرآن پاک پڑھا دے. آن لائن رابطہ کرنا, جو بھی عمر ہے آپ کی عمر 25 سال ہے, 50 سال ہے, آپ شادی شدہ ہیں, آپ پوتوں والے ہیں, نواسوں والے ہیں, بڑی عمر ہے, قرآن پاک پڑھنا چاہ رہے ہیں, آپ دعوت اسلامی کے پاس آ جائیں, انشاءاللہ دعوت اسلامی آپ کو قرآن پڑھا دے گی. آپ منسلک ہو جائیں. الحمدللہ دعوت اسلامی 200 ممالک میں کم و بیش دعوت اسلامی کام کر رہی ہے, 100 سے زیادہ شعبہ جات میں کام کر رہی ہے. دعوت اسلامی کے 7,000 وہ مدرسے ہیں جن میں قرآن پڑھایا جا رہا ہے, قرآن پڑھایا جا رہا ہے. 7,000 مدرسے. الحمدللہ دعوت اسلامی میں لاکھوں بچے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر چکے اور حاصل کر رہے ہیں.
قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور کر چکے. 1300 ادارے ایسے ہیں جو عالم بنانے والے ادارے، عالم بنا رہے ہیں، مفتی بنا رہے ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کے 3 ادارے موجود، 1300 ادارے موجود، اور قرآن پڑھانے والے تو 7000 ادارے موجود. الحمدللہ دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں آپ. دعوت اسلامی چلتا پھرتا سکول ہے، چلتی پھرتی یونیورسٹی. آپ دعوت اسلامی میں آئے، اٹھتے بیٹھتے انشاءاللہ عز و جل مسائل اسلامیہ سیکھیں گے، اسلامی مسائل سیکھیں گے، نماز سیکھیں گے، روزے کے مسائل سیکھیں گے، دیگر بہت کچھ سیکھنے کو ملے. آپ دعوت اسلامی کے ماحول میں آئے. یہ ہمارے الحمدللہ سفیان بھائی کی شادی خانہ آبادی ہے، اس کے سلسلے میں یہ محفل سجائی گئی. یہاں پر یہ محفل سجائی گئی ہے. خوش نصیب ہے کہ اس موقع پر اللہ رسول کا ذکر کر رہے ہیں. یہ محبت والوں کی علامت. میں آپ ایک محبت والوں کو بات سناتا ہوں، پھر یہ آخری بات تھی اور پھر اختتام کی طرف آؤں گا. امیر اہل سنت مولانا الیاس ستار قادری دامت برکاتہم عالیہ کا نام سنا ہوگا صاحب نے. امیر دعوت اسلامی، امیر اہل سنت، شریعت اور طریقت کے سمندروں کے تیراک، ابو البلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم عالیہ. آپ فرماتے ہیں میری شادی ہے، ان کی محبت دیکھیں، فرماتے ہیں شادی کا کارڈ سب سے پہلے میں نے کن کو دیا؟ میں نے سب سے پہلے لکھ کر حضور کی بارگاہ میں بھیجا. یعنی محبت والوں کا انداز یہ ہے نا کہ میری شادی میں آقا تو آئیں، جہاں چاہیں تشریف لائیں، کوئی رکاوٹ نہیں. رب نے انہیں اختیار دیا. میں نے خود امیر اہل سنت کی زبان سے سنا. آپ فرماتے ہیں میں نے کسی کوئی مدینے جا رہا تھا، کوئی عمرے پہ جا رہا ہوگا، تو میں نے لکھا حضور کو بارگاہ میں عرض کیا کہ روز انور کے سامنے یہ سنا دینا کہ حضور الیاس قادری کی شادی ہے، آپ قدم رنجہ فرمائیں، تشریف لائیں. اچھا امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ شادی کے موقع پر جب شادی ہو رہی مجھ پہ اتنی دقت آ رہی ہے، نعت خوانی ہو رہی تھی، اتنی دقت آ رہی ہے کہ میرے آنسو نہیں رک رہے. فرماتے ہیں کہ میرا حسن ظن ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ حضور جلوہ گر، حضور جلوہ کرتے کہ اتنی دقت آ رہی، ایسی دقت آ رہی. تو یہ محبت ہے نا کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم خوشی کے موقع پہ ہم اپنے آقا کو کیسے بھول جائیں، کیسے بھولے. تو یہ ہم بھولے نہیں. الحمدللہ اس موقع پر بھی یہ میلاد اور محفل نعت سجائی جا رہی ہے. تو اس اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ ان کی شادی کو خانہ آبادی فرمائے، ان کو برکتیں عطا فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے. آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام کے لیے